بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامر الثانی تقسیم المدلول المنطوقی الی صریح وغیر صریح۔ الامر الثالث النظار فی باب المفاہیم الثغربی۔ الامر الرابع تقسیم المفہوم الی مخالف و موافق۔ اقسام و مفہوم دو تین چیزیں ہیں بہت آسان سی۔ کل گزارش کی تھی کہ جب بھی متکلم کوئی کلام کرتا ہے، اپنی زبان سے کوئی الفاظ ادا کرتا ہے، تو اس کے دو قسم کے مدلول ہوتے ہیں۔ ایک مدلول وہ ہوتا ہے جو اس کا مدلول مطابقی فی محل نطق ہوتا ہے، اور ایک ہوتا وہ بھی مدلول ہے لیکن لا فی محل نطق۔ ایک کا نام رکھا تھا ہم نے منطوق، اور دوسری چیز کا نام رکھا تھا مفہوم۔ فرماتے ہیں یہ جو مدلول منطوقی ہے، یہ مدلول منطوقی دو قسم کا ہوتا ہے، کبھی صریح اور کبھی۔ یہ کیا مطلب ہے صریح کا؟ منطق مظفر میں آپ نے دلالت کی اقسام پڑھی تھی، وہاں تھا کہ جناب دلالت کی تین قسمیں ہوتی ہیں، تو وہاں سے شروع کرتے تھے، ابتدا یہاں سے ہوتی تھی۔ اگر لفظ کی دلالت آپ نے پورے معنی موصولہ پر ہو تو دلالت مطابقی ہوگی، اگر لفظ کی دلالت آپ نے جزء موصولہ پر ہو تو تضمنی ہوگی، اگر خارج موصولہ پر ہو لیکن ملازمہ پایا جاتا ہو تو دلالت التزامی۔ وہی چیز ہے، اگر کلام کی دلالت، اگر ان الفاظ کی دلالت اپنے مدلول پر مطابقی ہو تو اس کو کہیں گے کہ یہ ہے دلالت کیا ہے؟ منطوق صریح، دلالت منطوقی صریح۔ لیکن اگر اس کی دلالت تضمن یا التزام کے ذریعے ہوگی تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے غیر صریح۔ لفظ کی دلالت خارج معنی پر ہو، دلالت بھی التزامی ہو، تو وہ التزام، وہ لفظ کی دلالت ہو جو خارج معنی پر ہوگی، اس کی تین قسمیں۔ ٹھیک ہے جی؟ کیسے کہ لفظ کی دلالت اس خارج معنی پر یا بدلالت الاقتضاء ہوگی، ابھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں، یا بدلالت التنبیہ ہوگی، یا بدلالت الاشارہ۔ اب ہر ایک کی قسمیں پر تقسیم۔ کیا مطلب ہے جناب کہ لفظ کی دلالت ایک معنی پر ہو جو اس کا موصولہ بھی نہ ہو، جز بھی نہ ہو، خارج پر ہو، لیکن اس کا مدلول ہو، مدلول التزامی ہو، اور وہ دلالت بھی دلالت کون سی ہو؟ دلالت اقتضاء، اقتضاء، تنبیہ اور اشارہ۔ اب ہر ایک کی تعریف ذہن میں رکھیں گے تو پھر مسئلہ آسان ہے۔ اقتضاء کا مطلب کیا ہے؟ بہت غور۔ ایک معنی ہے، ایک مدلول ہے جس پر لفظ مستقیماً، یا آپ انگریزی والے کہتے ہیں ڈائریکٹ اس پر دلالت نہیں کر رہا، لیکن وہ اس کا مدلول بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اس کو شامل نہ کریں تو کلام سچی نہیں بنتی، اگر اس مدلول کو مدلول نہ سمجھیں تو کلام صحیح نہیں رہتی۔ کبھی عقل کہے گا یہ غلط ہے، اور کبھی شریعت کہے گی کہ یہ غلط ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ فرماتے بتاتے ہیں ایک مدلول ہے جس پر لفظ مستقیماً دلالت نہیں کر رہا، لیکن ہمیں اس کو مدلول ماننا پڑتا ہے، اگر نہ مانے تو کلام صحیح۔ وہ کیسے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رفع عن امتی 9 چیزیں میری امت سے مرفوع ہیں، نہیں آئیں گی، الخطا والنسیان والقرآن، 9 چیزیں ترتیب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امت محمدی خطائیں بھی کرتی ہے، امت محمدی بھولتی بھی ہے، اور بھی ساری جو 9 کی 9 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک طرف دیکھتے ہیں کہ فرمان پیغمبر بھی غلط ہے، تو فرمان پیغمبر کا صادق ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں سمجھیں کہ یقیناً کوئی ایسی دلالت ہے جس پر یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو وہ کیا ہوگا؟ یعنی پھر کیا کہیں گے؟ اور رفع عن امتی
میری امت سے 9 چیزیں اٹھا لی گئی ہیں. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ میری امت کبھی بھولے گی نہیں، یہ نہیں کہ میری امت کبھی خطا نہیں کرے گی، بلکہ اس کا مطلب میری امت سے خطا و نسیان وغیرہ پر مواخذہ نہیں ہوگا. اب یہاں اس کی دلالت مواخذہ پر ہے، توجہ فرمائی نا، وہ بھی اس کا مدلول ہے، مدلول التزامی ہے. اور کون سی دلالت ہے؟ دلالت اقتضا. کیوں؟ اگر اس کو نہ کریں تو کلام صادق نہیں رہتی. اگلی 2 مثالیں ہیں. کہیں عاقل کہتا ہے کہ اگر اس کو مدلول قرار نہیں دیں گے تو عاقل کہتا ہے کہ یہ کلام صحیح. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، جناب یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا اپنے والد کو، تو اس میں آیت مجید ہے جناب اس گاؤں سے پوچھو. گاؤں تو نام ہوتا ہے در و دیوار کا، درختوں گلیوں کا، تو کیا دیواریں بول کے بتائیں گی؟ عاقل کہتے ہیں نہیں، کچھ اس میں ہے. اور وہ کیا تھا؟ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ. اگر اہل کو آپ اس کا مدلول قرار نہ دیں اور نہ سمجھیں تو اس کا مطلب ہے کلام صحیح نہیں رہتی. اور اس کی طرف متوجہ کس چیز نے کیا ہے؟ عقل انسانی نے کیا ہے. عقل کہتے ہیں کہ دیواریں تو نہیں بولتی. یہ ہوتا ہے مدلول ہے، بدلالت التزامی ہے، لیکن ہے دلالت تنبیہ کے ذریعے، اسی طرح پر اقتضاء کے ذریعے. اس طرح ایک اور مثال دیں. شریعت کہتی ہے، یہ انشاءاللہ آپ زندگی رہی شرح العلومہ میں پڑھیں گے بڑی تفصیل سے. وہاں پر جب غلاموں کی بات آتی ہے، وہاں ایک بات آتی ہے کہ قانون ہے لا اتقا الا فی ملک. یہ ایک شرعی قانون ہے. وہ جو غلاموں کی بات آتی ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو فلاں کرو، تو ایک قانون ہے آپ صرف اپنے مملوک کو آزاد کر سکتے ہیں، جو آپ کا مملوک نہیں ہے اس کو آزاد نہیں کر سکتے. ایک قانون ہے شریعت کا، لا اتقا الا فی ملک. کوئی آئے اور میرے غلام کو آزاد کرے، یہ شریعت کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا. فرماتے ایک روایت ہے ہمارے سامنے. وہ روایت کیا ہے کہ اگر اس طرح کوئی کہے اعتق عبدک عنی علی الف، تو اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر، تو اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر، میں تمہیں 1000 روپے دوں گا. اب اگر ان ظاہری الفاظ کو سامنے رکھا جائے تو یہ اس قانون کے مخالف ہیں جو کہتا ہے لا اتقا فی ملک. تو اپنے غلام کو آزاد کر. توجہ فرما رہے ہیں نا جناب، قانون ہے باب العتق میں موجود ہے کہ میں اپنا غلام تو خود آزاد کر سکتا ہوں، کسی کے لیے میں اپنا غلام آزاد. اب شریعت کہتی ہے کہ یہ والی چیز درست. اب تو ہمیں یہاں کچھ نہ کچھ مقدر کرنا پڑے گا تاکہ اعتق عبدک عنی جیسی مثال بھی صحیح ہو جائے. تو کیا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتق عبدک عنی سے مراد یہاں کیا ہے کہ میں تمہیں 1000 دوں گا، تو اس کو میری ملکیت میں قرار دے دے، اور پھر میرا وکیل بن کر تو میری طرف سے اس کو آزاد کر. اگر ہم اس قسم کی تقدیر قرار نہ دیں تو شرعاً یہ جملہ صحیح بن ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. تو بس یہ مثالیں آ گئی. خلاصہ کیا ہوا؟ دلالت اقتضاء کیا ہوئی؟ جس دلالت کے بغیر یا جس کو مدلول تصور کیے بغیر کلام صادق نہ رہے، کلام صحیح نہ رہے، اس کو کہتے ہیں دلالت اقتضاء. ٹھیک ہے. اب آگے دوسری قسم. وہ کون سی تھی قسم تھی؟ دلالت تنبیہ. یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ ہے کلام کا صدق یا صحیح ہونا عقلاً یا شرعاً، وہ تو اس پر موقوف نہیں ہے، لیکن وہ اس کا مدلول ہے ضرور. کیوں؟ اگر اس کو مدلول تصور نہ کریں تو کلام کا آپس میں ربط بنتا نہیں. ربط تب بنتا ہے کہ جب ہم ایک اور چیز کو وہاں پر وہ مدلول مانیں گے. وہ کیسے؟ ایک شخص کہتا ہے مثلا فقیہ سے پوچھا یا امام سے پوچھا
کہ یا حضرت میں نے سارے سمندر کی مچھلیاں بیچ دیں. امام نے فرمایا بے باطل ہے. 2 جملے ہو گئے. وہ کہتا ہے میں نے سمندر میں مچھلیاں بیچی ہیں، جواب آتا ہے بے باطل ہے. 2 جملے ہیں نا. اب بے باطل ہے یہ ایک مکمل جملہ ہے، اس کی صحت یا صدق کسی چیز پر موقوف نہیں ہے. اس کا سوال بھی ماشاءاللہ ایک مکمل جملہ ہے کہ میں نے سمندر کی مچھلیاں بیچ دی ہیں، لیکن ہم نے ان 2 باتوں کو مربوط کرنا ہے. اس کا سوال ہے، یہ جواب ہے، اس جواب کو مربوط کریں گے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز تھی جو ظاہر الفاظ میں تو یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن وہ علت تھی جس کی وجہ سے امام نے کہا کہ بے باطل ہے. آخر بطلان کے لیے یا صحت کے لیے کوئی سبب درکار ہے نا. اس نے بیچارے نے سیدھی سی بات کی کہ جناب میں نے ساری مچھلیاں سمندر کی دریا کی بیچ دی ہیں. معصوم نے جواب فرمایا بے باطل ہے. اب اس کے بعد اپنا جملہ بالکل ٹھیک، یہ جملہ بھی اپنے مقام پر بالکل درست، لیکن ہم نے تو ان کو آپس میں ربط دینا ہے. تو جب ربط دینا ہے تو یہاں کچھ نہ کچھ مقدر کرنا پڑے گا. مقدر کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا میں نے مچھلیاں بیچ دیں، جواب آیا کہ بے باطل ہے. اس کا مطلب ایک اور مدلول بھی یہاں پر موجود ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا جو چیز تیرے مقدور میں نہ ہو، جس کو تو حوالے کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، وہ مبی نہیں بن سکتی. انشاءاللہ علوم سوم کتاب المتاجر میں اس کی پوری بات پڑھیں گے کہ ثمن مقدور ہونی چاہیے، مسمن مقدور ہونی چاہیے. جو چیز میرے بس میں نہیں ہے اس کو بیچنا یا خریدنا جائز نہیں ہے. تو اصل وہ علت تھی جس کی وجہ سے معصوم نے جواب دیا کہ بے باطل ہے. کیوں بھئی سمندر کی مچھلیاں تیرا مقدور ہی نہیں ہے، تو اس کو مشتری کے حوالے تو جب نہیں کر سکتا وہ ہو گئی علت. نتیجہ کیا ہوا؟ بے باطل. اب ان دونوں جملوں کو بنانے کے لیے ہمیں درمیان میں کچھ مقدر کرنا. تو جو چیز یہ کہتی ہے کہ بھئی ان کو جوڑنا ہے تو اس کی دلالت فلاں چیز پر بھی ہے، اسی کو دلالت تنبیہ کہتے ہیں. اور تیسری قسم ہوگی دلالت اشارہ. متکلم نے ایک بات کی ہے، پھر بعد میں ایک اور بات کی ہے. جب یہ بات کر رہا تھا تو اس کا تصور ادھر نہیں تھا، جب وہ بات کر رہا تھا تو اس کا مقصد یہ ہے. لیکن ہم نے جب دونوں باتیں سنی اور ان دونوں باتوں کو آپس میں رابط دیا تو اس رابط سے ہم نے ایک تیسری چیز سمجھی، یا تیسری چیز بھی اس سے واضح ہو گئی. تیسری بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو ولو مقصود متکلم وہ نہیں تھی، مقصود متکلم کوئی اور تھا، لیکن جب دونوں کو ملایا تو تیسری بات بھی اس میں سے واضح ہو گئی. اس کو کہتے ہیں دلالت. کیا مطلب اس کا؟ فرماتے ہیں مطلب بڑا آسان سا ہے. ایک جگہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ حملہ فصالہ ثلاثون شہرا، کہ بھئی تم لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ظالمو. وہ ماں 30 مہینے حمل اور دودھ یہ سب کچھ ملا کے 30 مہینے وہ اذیتیں برداشت کرتی ہے، فلاں کرتی ہے، سختیاں کتنے لگ جاتے ہیں اس کو؟ 30 مہینے. پھر ایک اور مقام پر کیا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین، کہ جناب عورتوں چاہیے کہ اپنے بچوں کو کتنی دودھ پلائیں؟ 2 سال. اب وہاں پر مقصود متکلم صرف بتانا تھا کہ ایک ماں تیرے لیے کتنی مشقتیں برداشت کرتی ہے، کتنا عرصہ کرتی ہے. یہاں بتانا یہ تھا کہ جو عورتیں آئی کر ڈبے کو دودھ پلانے پر لگ گئی ہیں، ان کو قرآن کہتا ہے کہ بھئی ان کو 2 سال اپنا دودھ پلاؤ. ٹھیک. لیکن ہم جب ان دونوں باتوں کو ملائیں گے تو ایک تیسری چیز نکل آتی ہے. وہ کیا ہوگی کہ اگر کوئی بچہ 6 مہینے کا بھی پیدا ہو جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ ہوگی اس کی مدت حمل کم از کم کتنی کہ اگر کوئی بچہ 6 مہینے کا پیدا ہو تو اس کو اور الزامات نہ لگاؤ. اب ولو متکلم کا مقصد یہ بیان کرنا نہیں تھا، لیکن جب ہم نے دونوں کو
ملایا تو ایک تیسری چیز کی طرف بھی اس کا اشارہ مل گیا. اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کا مطلب اگر 6 مہینہ کا ہو تو ماشاءاللہ وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے, وہ حلال زیادہ بھی ہوتا ہے, اور اس کا حمل بھی ہم کہیں گے کم از کم جو بچہ ہوتا ہے وہ 6 مہینے کا ہونا چاہیے. اس سے پہلے والا حمل جو ہوتا ہے بچہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر کہ عورت شادی کے 4-5 مہینے بعد بچہ پیدا کر دے تو سمجھ لو کہ وہ پہلے سے ہی خوب ختم ہوگی بات. آگا توجہ فرما رہے ہیں. مدلول منطوقی غیر صریح, اگر وہ مدلول ہے دلالت التزامی کے ذریعے تو ہم نے کہا کہ پھر 3 دلالتوں میں سے کوئی ایک اس پر دال ہوگی. ختم. اس کے بعد ایک بحث ہے غالباً مرحوم مظفر کی جو اصول الفقہ ہے انشاءاللہ آپ اگلے سال پڑھیں گے یا پڑھ رہے ہوں گے, اس سے ذرا پیچھے جائیں نا, تو اس زمانے میں عنوان بحث یہ ہوتا تھا آیا مفہوم وصف حجت ہے یا نہیں ہے, مفہوم شرط حجت ہے یا اس قسم کی. اس کا مطلب کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ تو طے ہے کہ شرط کا مفہوم ہوتا ہے, یہ تو طے ہے کہ وصف کا مفہوم ہوتا ہے, صرف اس کے حجت ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف. مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد پھر یہ موجودہ دامت العالی کی کتاب, ان کا مقصد یہ ہے کہ نہیں بات یہ نہیں ہے کہ ہماری بحث ان کے حجت ہونے یا نہ ہونے میں ہے, ہماری بحث کبرا میں نہیں, ہماری بحث صغرا میں ہے. ہماری بحث یہ ہے آیا وصف مفہوم رکھتی ہے یا, چونکہ اگر طے ہو گیا کہ فلاں شے مفہوم رکھتی ہے تو اس کے حجت کو ہمیں ماننا پڑے گا, چونکہ وہ تو ایک واضح سی بات ہے. ہم نے پیچھے بار بار یہی کہا ہے کہ جناب لفظ کی دلالت کبھی بالنطق ہوتی ہے اور کبھی بالفہم ہوتی ہے. جس چیز کا مفہوم رکھنا متیقن ہوگا وہاں پر ہمیں پھر یہ بات نہیں ہوگی کہ آیا وہ حجت ہے یا حجت. بس ان مفاہیم میں ہم انشاءاللہ جو آگے تفصیل سے بھی بات شروع کریں گے. بات یہ نہیں ہوگی کہ فلاں شے مفہوم رکھتی ہے یا بات یہ نہیں ہوگی کہ اس کا مفہوم حجت ہے یا حجت نہیں ہے, بلکہ بحث یہ ہوگی کہ آیا جملہ شرطیہ دال علی المفہوم ہے یا نہیں ہے, آیا صفت مفہوم رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. ٹھیک ہے, ایک یہ بات ہو گئی مختصر, اب یہ کلیئر ہو گئی. اس کے بعد تھوڑا سا اشارہ ہے اور پھر انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں گے. وہ اشارہ یہ ہے مفہوم کی ہوتی ہیں 2 قسمیں, ایک ہوتا ہے مفہوم موافق اور ایک ہوتا ہے مفہوم, بہت آسان ہے. اگر اس کی تعریف آپ اردو میں یاد کر لیں کبھی نہیں بھولے گی. اگر مفہوم میں بھی وہی حکم ہو جو منطوق میں ہے, اگر وہاں اس باتی حکم ہے تو مفہوم کا بھی اس باتی ہو, وہاں نفی کا ہے تو یہاں بھی نفی کا ہو, تو اس کو کہتے ہیں مفہوم موافق. لیکن اگر مفہوم کا حکم منطوق کے حکم کے نفی اور اس بات میں اس کے مطابق نہ ہو تو یہ بن جائے گا مخالف. بہت آسان, بہت آسان. لا تقل لهما اوف, والد صاحب والدین کے سامنے خبردار اف نہ کرو. اف نہ کرو کا مطلب کیا ہے کہ ہاتھ شاد استعمال کر سکتے ہیں بہترین اولا. تو اب مفہوم میں بھی وہی نفی ہے, خبردار مارنا نہیں, خبردار کے ساتھ اف سامنے اف نہیں کرنی, دونوں میں ایک جیسا حکم ہو گیا. لیکن مخالف کیا ہوگا, اگر استاد کمرے میں آئے تو اس کا احترام کرنا. چلو استاد کو نہیں رکھتے کسی اور کو رکھتے ہیں. اگر فلاں بندہ تیرے کمرے میں آئے تو اس کا احترام کرنا. ٹھیک, اب اگر وہ کمرے میں نہیں آتا تو اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے نا, اگر یہ مفہوم رکھتا ہے تو کیا ہوگا, نہ آئے تو پھر احترام واجب. اب منطوق میں حکم اس باتی تھا احترام کرنے کا, اور مفہوم میں ہے نفی کا احترام نہ کرنے کا. پھر مفہوم مخالف کی اقسام ہے 5, وہ انشاءاللہ پھر تفصیل. ٹھیک ہے, ایک لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے کہ اگر مفہوم اور منطوق سنخ میں موافق ہوں. سنخ کا نام معنی یاد رکھنا, سنخ کا مطلب یعنی نفی اور اس بات میں اگر ایک جیسے ہیں تو یہ موافق ہوگا,
نفی اور اس بات میں اگر فرق ہے تو یہ ہوگا مفہوم، یہ ہوگا مخالف۔ الامر الثانی تقسیم المدلول المنطوقی الی صریح وغیرہ۔ مدلول منطوقی بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تنقسم المدالیل المنطوقیۃ الی قسمین صریح وغیرہ۔ صریح کسے کہتے ہیں؟ جہاں لفظ کی دلالت اپنے منطوق پر، مدلولہ پر دلالت ہے، جو اس کا مدلول مطابقی ہوگا اس کو کہیں گے کہ یہ مدلول صریح ہے، لیکن جو مدلول تضمنی یا التزامی ہوگا اس کو کہیں گے کہ اب یہ صرف دلالت کی 3 قسمیں ذہن میں ہوں گی تو پھر یہ اس کے ساتھ مربوط ہو جائیں۔ ثم عین الالتزامی، جہاں مدلول التزامی ہوگا ترتیب کیا بنے گا؟ بھولنا نہیں جہاں پر، یعنی مدلول منطوقی التزامی، اس کی 3 قسمیں، کیونکہ یہ بن جائے گا نا مدلول منطوقی صریح، مدلول منطوقی غیر صریح۔ پھر جو مدلول منطوقی غیر صریح بالالتزام ہوگا اس مدلول منطوقی التزامی کی شاباش۔ المدلول علیہ، یا وہ مدلول ہوگا بدلالت الاقتضاء، یا مدلول ہوگا بدلالت التنبیہ، یا مدلول ہوگا بدلالت الاشارہ۔ ہر ایک کی آگے تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ اما الاول، دلالت اقتضاء کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک مدلول منطوقی غیر صریح ہو لیکن ہو بدلالت الاقتضاء، فرماتے ہیں وہ یہ ہے ما یتوقف علیہ صدق الکلام، جس مدلول پر کلام کا صادق ہونا موقوف ہو۔ اگر وہ مدلول نہ ہو تو کلام صادق نہیں رہتی۔ او صحت ہو، یا کلام کا اصلاً صحیح ہونا اس پر موقوف ہو، چاہے عند العقل تو عقلاً ہوگا، عند الشرع تو۔ اب نیچے جو 3 مثالیں نا اشتباہ نہ کرنا۔ پہلی مثال رفع والی ہے صدق کے کلام کے موقوف ہونے کی، دوسری مثال ہے عقلاً صحت کلام کے موقوف ہونے کی، اور تیسری مثال ہے شرعاً صحت کلام کے۔ چونکہ انہوں نے 3 باتیں کی ہیں نا، صدق، صحت، پھر صحت کی 2 قسمیں عقلاً اور شرعاً، چونکہ باتیں 3 ہیں تو نیچے مثالیں بھی 3 ہیں، ترتیب ہوئی ہے، اس میں اشتباہ نہیں کرنا۔ مثلاً فرمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رفع عن امتی 9 الخطا والنسیان الی آخری۔ اب پیغمبر کے فرمان کو ظاہری لفظ سامنے رکھیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ میری امت کبھی خطا کر ہی نہیں سکتی، میری امت کبھی نسیان کر ہی سکتی، حالانکہ ہم خارج میں دیکھتے ہیں کہ نسیان بھی ہو رہا ہے اور خطا بھی واضح ہو رہی، تو پھر کیا کریں گے؟ جناب یہاں ایک مدلول منطوقی غیر صریح بھی ہے، وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمُرَادِ، جہاں مراد ہے رفع عن امتی 9، یعنی کیا؟ یعنی رفع المواخذۃ عن 9 چیزوں پر میری امت کا مواخذہ، جزا سزا ان کی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اگر ہم اس مواخذہ کو بھی نہ بنائیں مدلول منطوقی غیر صریح، کان الکلام ہو کاذبا۔ کیوں؟ اگر مواخذہ کی بات نہ ہو تو ہم تو دیکھتے ہیں لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور لوگ پتہ نہیں کیا سے کذب بھی کرتے ہیں، خطا بھی کرتے ہیں اور لوگ سہو بھی کرتے ہیں۔ دوسری مثال ہے کہ صحت کلام عقلاً موقوف ہو اس مدلول پر، آیت مجیدہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، وہ جناب یوسف اور یعقوب کا قصہ۔ اب عقل انسانی کہتا ہے کہ وسائل القریہ کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، دیواروں سے کیا پوچھنا ہے؟ فرماتے ہیں عقل کہتا ہے کہ یہاں پر مقدر کیا جائے گا آہل۔ کیوں؟ اگر ہم یہاں آہل کو اس کا مدلول منطوقی غیر صریح قرار نہ دیں تو عقل کہتا ہے کہ یہ کلام صحیح نہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک اور مثال باب الرزق سے مربوط ہے کہ وہ کیا ہے؟ تو اپنا غلام میری طرف سے آزاد کر۔ توجہ فرمانی،
میں نے آپ کو آسان کیے. اب یہاں پر لفظی معنی کیا ہے کہ غلام تیرا اور آزاد کر میری طرف سے. حالانکہ ادھر قانون موجود ہے کہ لا اتقا الا فی ملک، کہ کوئی غلام جو اس کی ملکیت میں نہ ہو وہ آزاد ہو ہی. تو میں نے دوسرے کو کہہ رہا ہوں وہ تو اس کی ملکیت ہے، وہ اپنی طرف سے آزاد کر سکتا ہے، میری طرف سے آزاد. لیکن ادھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جملہ ٹھیک بھی ہے، تو جناب ٹھیک کب ہوگا؟ اس کا معنی پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا فَإِنَّ مَعْنَاهُ، اس کا مطلب ہے ملک ہو لی علی الفن، میں دیتا ہوں 1000 روپیہ یا 1000 درہم، اپنا غلام کا پہلے مجھے مالک بنا، ٹھیک، ثم کو جب وہ میرا ملک میں آ جائے گا نا پھر میری وکالت میں تو اس کو آزاد کر. کیوں؟ اس لیے کہ قانون ہے لا یصح العتق شرعا الا فی. اما الثانی، دوسری دلالت کون سی تھی؟ دلالت تنبیہ. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے ما لا یتوقف علیہ صدق الکلام، نہ کلام کا صدق اس پر موقوف، نہ کلام کی صحت اس پر موقوف، لیکن کان مقترنا بشیء، ٹھیک ہے صحت اور صدق اس پر موقوف نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کلام کسی ایسی چیز کے ساتھ مقترن ملی ہوئی ضرور ہے کہ لو لم یکن ذالک الشیء علتا لا، کہ اگر وہ شے وہ جو ظاہری الفاظ میں نظر نہیں آ رہی اگر وہ اس کے لیے علت نہ ہو تو یہ جو دو جملے ہیں لبعد الاقتران، ان کا آپس میں کوئی ملاپ بھی نہ ہوگا، وفوق الربط، اور ان دو جملوں کے درمیان ربط بھی مفقود ہو جائے گا. کوئی ایک چیز ماننی پڑے گی جو ان دو جملوں کو آپس میں جوڑے گی کہ اس کا بھی اس سے تعلق ہے، ورنہ مستقل طور پر ہر جملہ مستقل ہے، کلام صحیح بھی ہے، کلام صادق بھی ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ربط نہیں رہتا جب تک ایک تیسری چیز کو ہم اس میں. پس فَيُفْهَمُ مِنْهُ التَّعْلِيلُ، پس نتیجہ پھر ہمیں سمجھیں گے کہ در حقیقت وہ تیسری چیز تھی جو اس حکم کی یا اس کلام کی علت تھی. فالمدلول هو علیت ذالک الشیء لحکمہ، تو وہ مدلول اور جو یہاں پر علت واقع ہوگا اور دو جملوں کو آپس میں جوڑے گا اور حکم شارع اس کے ساتھ رابط دے گا، وہ ہوگا بدلالت التنبیہ. مثال سمجھ نہیں آئی، مثال یہ ہے بیت سمکا فی النار، ایک شخص امام کے سامنے آ گیا، کہتے ہیں جناب میں نے دریائے سندھ کی ساری مچھلیاں میں نے بھیج دی ہیں. امام نے جواب میں کہا باطل البیع، اب اس کی کلام کو اس کلام کے ساتھ آپس میں جوڑنا ہے، رابط دینا ہے. جناب باطل جو ہے، کیوں باطل سبب مانگتی ہے نا، جیسے صحت کے لیے سبب ضروری ہوتا ہے تو بطلان کے لیے بھی تو کوئی علت چاہیے نا. اب وہ علیت جو چیز بیان کرے گی وہ کہاں سے آئے گی؟ اس کو دلالت تنبیہ بتائے گی کہ بھائی متوجہ رہو، ایک علت بھی ہے جو اس شے کے اس معاملے کے بطلان کی وجہ ہے اور اس کا سبب ہے. سبب کیا ہے؟ فَيُعْلَمُ مِنْهُ، وہ کیا؟ اشتراط القدرت علی التسلیم فی تو بے کہنے سے پہلے ہمیں اس کی علت ڈھونڈنی ہے. جناب مولا نے فرمایا بے باطل ہے تو آخر کیوں؟ جناب ایک چیز درمیان میں ہے جس کا نام ہے علت. اس نے کہا ہے کہ میں نے سمندر کی ساری مچھلیاں بیچ دیں، ہم درمیان میں علت بنائیں. کیا بھائی؟ مبی کا تو مقدور ہونا شرط ہے، مبی کے لیے شرط ہے کہ آدمی اس کو مشتری کے حوالے کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اور سمندر یا دریا کی مچھلیاں تیرا مقدور نہیں ہے. جب نہیں ہے تو بے باطل ہے. اب یہاں قدرت المبی والی شرط یہ بھی اس کا منطوق ہے، لیکن مدلول منطوقی ہے لیکن غیر صریح بدلالت تنبیہ. اما الثالث، اور کبھی مدلول منطوقی غیر صریح ہوتا ہے لیکن بدلالت
اشارہ ہوتا مدلول منطوقی ہے، غیر شرعی ہوتا ہے لیکن بے دلالت الاشارہ۔ وہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہوا لازم الکلام، کہ متکلم نے ایک کلام کی ہے، اس نے جو بھی کلام کی تھی، جو حکم بیان کرنا فرما دیا، لیکن اس کو ایک لازمہ ہے کہ اگر ان دونوں باتوں کو مانتے ہیں تو ہمیں ایک تیسری چیز بھی ماننی ہی۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْمُتَكَلِّمُ قَاصِدًا لَا، اگرچہ متکلم کا مقصد وہ تیسری چیز بیان کرنا نہیں بھی تھا لیکن اس کا لازمہ ہے، اس سے بات سمجھ رہے تھے۔ مثلا ایک جگہ حکم الہی ہوا حملہ وفصالہ 30 شہرا، اور دوسری طرف حکم ہے ایک جگہ پر کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین، ایک کام ہے۔ ایک جگہ ہے کہ جناب اس کا حمل اور دودھ رضاعت یہ ہے 30 مہینے، ایک جگہ بیان فرمایا کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال۔ اب یہاں اگرچہ مقصود متکلم رضاعت کی مدت بیان کرنا چاہتا، وہاں اگرچہ مقصود متکلم صرف عورت کی سختیوں اور تکلیفوں کو بیان کرنا تھا، لیکن جب ہم ان دونوں کو ملاتے ہیں تو لازم میں ایک تیسری چیز نقل آتی ہے کہ اس کا مطلب اگر 2 سال ذات کے نکالیں تو 30 میں سے 24 مہینے نکل گئے تو باقی کتنے بچیں گے؟ 6۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کا مطلب حمل کی جو کم از کم مدت ہے وہ کتنی ہوگی؟ شاباش۔ عَلَىٰ كَوْنِ أَقَلِّ الْحَمْلِ 16۔ اب اس کی دلالت کیا ہوگی؟ یعنی 6 مہینے کم از کم جو مدت حمل ہے کتنی؟ 6 مہینے۔ یہ بھی مدلول منطوقی غیر صریح ہے بے دلالت الاشارہ۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْآيَةِ الْأُولَىٰ، چونکہ جہاں 30 مہینے کی بات کی ہے وہاں مقصود متکلم کیا تھا؟ بیان ما تتحملہ الام من آلام و مشاق، وہ بتانا تھا کہ ایک ماں ایک بچے کے لیے کتنی سختیاں برداشت کرتی ہے، یعنی 6 مہینے تک وہ بیچاری، پہلے 6 مہینے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کو دودھ پلایا، تو 30 مہینے تک وہ یہ مشقت اور سختیاں برداشت کرتی ہے۔ وہاں مقصد فقط اس کی وہ برداشت بیان کرنا تھا۔ وفی الثانیہ، جبکہ دوسری آیہ مجیدہ میں مقصود کیا تھا؟ بیان اکثر مدت رضا، کہ زیادہ سے زیادہ ایک بچے کو 2 سال دودھ پلایا جاتا ہے، اس کے بعد تو پھر جائز ہی نہیں ہوتا۔ اب 2 سال کا تو 2 دن بھی لوگ۔ غیر ان لازم هذین المدلولین، فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پہلا مدلول واضح مطابق کیا تھا کہ ایک ماں بچے کے لیے 30 مہینے سختیاں برداشت کرتی ہے۔ دوسری آیت کا مدلول کیا تھا کہ جناب زیادہ سے زیادہ ایک عورت جو بچے کو دودھ پلائے گی وہ ہوگی 2 سال، لیکن اس کا لازمہ ایک تیسرا مدلول بھی بنتا ہے کیا؟ کہ اگر 2 کو اس سے نکال لیں تو اس کا مطلب ہے کم از کم مدت حمل پھر رہ جائے گی 6 مہینے، اور یہ مدلول اس کا مدلول ہے منطوقی ہے غیر صریح ہے بے دلالت الاشارہ۔ ختم۔ الامر الثالث النظام فی باب المفاہیم ثغروی، میں نے گزارش کی ہے کہ پہلے عنوان بحث یہ بھی بنایا جاتا تھا بعض کتب میں، آیا مفاہیم حجت ہیں یا حجت نہیں؟ گویا ان جن کی بحث ہوگی یہ طے تھا کہ وہ مفہوم رکھتے ہیں، حجت ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے، لیکن صاحب الموجز کیا فرماتے ہیں؟ نہیں بھائی، ہمارا کبرا میں بحث نہیں ہے کہ حجت ہیں یا نہیں ہے، ہماری بات خود صغرا میں ہے کہ فلاں فلاں شے آیا مفہوم رکھتی بھی ہے یا مفہوم، یعنی ان کی دڑت آیا مفہوم پر ہے یا ان النزاع فی باب المفاہیم صغروی لا وان مدار البحث، صغروی سے مراد کیا ہے؟ مطلب وہ یہ ہے کہ ہمارا موضوع بحث جہاں ہے حل القضایا الشرطیت مفہوم اولا، ہماری بات یہ ہے کہ آیا شرط مفہوم رکھتی ہے یا، یہ ہمارا محل بحث ہے، یہ نہیں ہے کہ آیا شرط جب مفہوم رکھتی ہے تو آیا اس کا مفہوم پھر حجت ہے یا نہیں ہے، کبرا وہ ہمارا محل بحث۔ وَإِنَّمَا عَلَى فَرْضِ الدَّلَالَةِ وَالْإِنْفِهَامِ الْعُرْفِ، چونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ وصف فرد مفہوم رکھتی ہے یا شرط مفہوم رکھتی ہے، اگر ہم اس کے قائل ہو گئے کہ ان کا مفہوم ہے
فلا اشکال فی حجیت، پھر اس کی حجیت میں کوئی دو رائے، تو بس حجت ہونا یا نہ ہونا ہمارا محل بات نہیں، بلکہ مفہوم رکھنا یا نہ رکھنا یہ ہمارا محل۔ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، یا بَالْفَاظِ دیگر ہم اس طرح کہیں کہ ان النِّزَاعَ فی اصل ظہور الجملۃ فی المفہوم وعدم ظہورها، یا ہم اس طرح کہیں کہ آیا جملہ شرطیہ جملہ وصفیہ ظہور فی المفہوم رکھتا ہے یا ظہور فی المفہوم، منطوق تو اس کا ہوگا ہی ہوگا نا، تو یہ دیکھنا ہے کہ آیا اسی طرح وہ اس میں بھی ظہور رکھتا ہے۔ فمان النِّزَاعَ، مثلا اگر ہم بات کرتے ہیں جملہ شرطیہ کے مفہوم میں، ٹھیک ہے نا جی، مثلا اگر ہم کہتے ہیں فمان النِّزَاعَ فی مفہوم جملۃ شرطیہ، جملہ شرطیہ کیسے ہوگا؟ اذا سلم اکرم ہو، اگر وہ سلام کرے اکرم ہو تو بھی اس کا احترام کر۔ اب احترام کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے اذا سلم، اگر وہ سلام کرے۔ اب بات کیا ہوگی؟ بات یہ ہوگی کہ ان جملہ شرطیہ، کہ یہ جو جملہ شرطیہ ہے کہ سلام کرے تو اکرام کر، اکرام کے لیے شرط ہے سلام، ان جملہ شرطیہ مع قطع النظر عن القرائن الخاصہ، اگر تو کوئی اور قرائن ہوں کہ جو یہ بتا رہے ہوں کہ اکرام کرنا ہے یا اکرام نہیں کرنا، پھر تو ان قرائن کے مطابق عمل ہوگا نا، لیکن اگر کوئی اور قرینہ موجود نہ ہو اس کے اکرام یا عدم اکرام پر سوائے اس جملے کے، حل تدل علی انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط، آیا پھر یہ جملہ بتاتا ہے کہ اگر وہ سلام نہیں کرتا تو آیا پھر بھی احترام کرنا ہے یا احترام نہیں کرنا، کیا اس پر کوئی دلالت ہے یا نہیں ہے؟ حل ہو ظاہرۃ فی ذلک ولا، کیا یہ جملہ اس مفہوم میں ظہور رکھتا ہے یا ظہور نہیں رکھتا؟ اما بعد ثبوت دلالت ہر مفہوم، لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ جملہ شرطیہ کی دلالت مفہوم پر ہوتی ہے، وظہور عافی ہے، یا جملہ شرطیہ ظہور فی المفہوم رکھتا ہے، پھر فلا نزاع فی حجیت، اس کے حجت ہونے میں کوئی بحث ہے کہ آیا مفہوم ہے یا مفہوم۔ ومن خلال هذا البیان یظہر وجود التسامح فی قولہم، بس یہ بات ختم ہوگی جب ہم نے طے کر لیا کہ ہمارا محل بحث یہ ہے کہ آیا فلاں جملہ مفہوم رکھتا ہے یا مفہوم نہیں رکھتا، لہذا جن اصولیوں نے موضوع بحث اس طرح بنایا تھا کہ آیا شرط کا مفہوم حجت ہے یا نہیں، ہم کہیں گے انہوں نے تسامح فی التعبیر کیا ہے۔ ان کو اس طرح کہنا کیوں؟ چونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ یقیناً مفہوم تو رکھتے ہیں، ان کے حجت ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے، حالانکہ حجت ہونے نہ ہونے میں کوئی اختلاف۔ فرماتے ہیں فإن ظاہر، کدھر گیا؟ ومن خلال هذا البیان یظہر وجود التسامح فی قولہم، کیا مفہوم الشرط حجت اولا، وہ جو بحث کا عنوان بناتے ہیں کہ آیا شرط کا مفہوم حجت ہے یا نہیں، ہم کہیں گے یہ تسامح فی تعبیر ہے، انہوں نے کم لطفی کی ہے، دقت نہیں فرمائی۔ فإن ظاہرہ، چونکہ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہ وجود المفہوم مفروغ عنہ، کہ ان کے نزدیک بالکل شرط کا مفہوم پر دال ہونا تو ہے کنفرم، صرف بحث ہے کہ آیا وہ حجت ہے یا نہیں، حالانکہ جو اصل نزاع ہے وہ خود اصل مفہوم میں ہے، اس کے حجت ہونے یا نہ ہونے میں نہیں۔ الامر الرابع، چوتھی اور آخر قسم وہ کیا ہے؟ مفہوم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کبھی مفہوم ہوتا ہے موافق اور کبھی مفہوم ہوتا ہے مخالف۔ اچھا جی، ان الحکم المدلول علیہ عن طریق المفہوم، ایک حکم وہ ہوگا جو اس کا مدلول ہے منطوقی ہوگا، اور ایک حکم ہوگا جو مدلول ہے مفہومی ہوگا، وہ جو مفہوم کے ذریعے سمجھیں گے۔ فرماتے ہیں جو حکم مدلول ہو از طریقے مفہوم،
اذا کان موافقا فی السنخ، اگر یہ حکم مفہومی سینخ میں حکم منطوقی کے مطابق ہو، تو میں نے گزارش کی سینخ کا معنی کیا مطلب، یعنی اگر منطوق میں حکم نفی کا تھا تو یہاں بھی نفی کا ہو، وہاں اس بات کا تھا تو یہاں بھی، اگر ایسا تھا فہو مفہوم موافق، جیسے آیت مجیدہ ہے لا تقل لهما اف فحرمت التعفیف تدل بالاولویت علی حرمت، کہ جب ان کے سامنے اف نہیں کرنی تو خدا نخواستہ کوئی گال دینا، کوئی ان کو ہاتھ اٹھانا بہتریکن اولا حرام، تو پس وہ بھی منطوقی بھی حرام اور مفہومی مدلول بھی، تو لہذا سینخ میں ایک جیسے ہو گئے نا۔ فرماتے ہیں اسی مفہوم موافق کو کبھی کہتے ہیں لحن الخطاب، وہ بھی یہی ہوتا ہے کوئی اور چیز کے طریقے جو ہے وہ نہیں جیسے۔ لو کان الحکم فی المفہوم مخالفا فی السنخ، لیکن اگر وہ حکم جو مفہوم سے لیا جا رہا ہے وہ سنخن اس حکم کے مخالف ہو کہ جو منطوق کے کلام سے لیا جا رہا ہے، منطوق میں اس بات تھا مفہوم میں نفی ہے، منطوق میں نفی تھی مفہوم میں اس بات، اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف، وہ شائع، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ پھر مفہوم مخالف کی 5 قسمیں، مفہوم شرط، وصف، غایہ، آخر، عدد، لقب، 6 لکھی ہیں، وعلیٰ کا تفصیل۔